اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی تھی۔ اب بنو اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنو اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکیں، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد بنو اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، پھر آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101، 2، 3، 4 یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا چند آیتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی، 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ اور آپ کو یہ بات کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت ہی محبوب اور پیارے لاڈلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کلیم بنایا تھا، یعنی براہ راست کوہ طور پر جا کر کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دی تھی، لیکن یہاں پر 9 بڑی نشانیوں کا تذکرہ صرف اشارے میں کیا گیا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس کی وضاحت دوسری جگہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ ان 9 کھلی نشانیوں میں سے میں چند نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہوں، اور 9 نشانیاں سے مراد مفسرین نے 2 باتیں لکھی ہیں۔ 9 نشانیاں جو اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ 9 نشانیاں کیا تھیں، تو اس کی 2 تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ایک تفسیر تو 9 نشانیاں سے یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تھے، بڑے معجزات۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ 9 نشانیات مراد احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کیے تھے۔ تو ان میں سے پہلی جو تفسیر بیان کی گئی ہے، جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یعنی 9 کھلے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے دیکھیے پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا تھا، اور وہ عصا ایسا تھا، ایسی خوبی اس کے اندر تھی کہ اس عصا کو زمین پر ڈالتے تھے تو وہ عصا لاٹھی بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا۔ وہ لاٹھی جب زمین پر ڈالی جاتی تھی تو وہ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی اور رینگنے لگتی تھی، اور اگر اس کو ہاتھ لگا دیا پھر اپنی اصلی حالت پر وہ لاٹھی آ جاتی تھی۔ تو سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ کا عطا فرمایا تھا، یعنی لاٹھی کا معجزہ۔ زمین پر ڈالتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سانپ بن جاتی تھی، اژدہا بن جاتا تھا، اور ہاتھ لگاتے ہی وہ لاٹھی اپنی اصلی حالت پر آ جاتی تھی۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے موسیٰ علیہ السلام،
اور ڈال کر کے نکالتے تھے تو وہ ہاتھ نہایت ہی چمکدار اور روشن بن کر کے نکلتا تھا۔ گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جب نکالتے تھے تو وہ ہاتھ نہایت ہی روشن دار چمکدار بن کر کے وہ ہاتھ نکلتا تھا۔ اس کے بعد تیسرا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ زبان کی جو لکنت تھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر، اس زبان کی لکنت کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا تھا۔ چوتھا معجزہ یہ تھا کہ بنو اسرائیل کے لیے سمندر کے اندر 2 راستے بنا دیے تھے، جن راستوں سے بنی اسرائیل کے پورے لوگ نکل گئے تھے، اور فرعون کا پورا لشکر اور خود فرعون بھی غرق ہو گیا تھا۔ اور 5واں معجزہ یہ تھا کہ ٹڈی کا عذاب، یہ بھی ایک معجزہ تھا، قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ فرعون کے اوپر ٹڈی کا عذاب بھی نازل ہوا تھا۔ اور 6واں معجزہ طوفان کا عذاب آیا تھا۔ 7واں معجزہ جوؤں کا عذاب آیا تھا۔ 8واں معجزہ مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، اور 9واں معجزہ خون کا عذاب آیا تھا۔ یہ تمام معجزات جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ تمام معجزات قرآن کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اور دوسری تفسیر جو بیان کی گئی ہے 9 کھلی نشانیوں کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تھے، ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اور یہ تفسیر حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، یہ تفسیر حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تھے، ایک یہودی نے ایک دوسرے یہودی سے کہا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے چلو کچھ سوالات کریں گے۔ تو دوسرے یہودی نے کہا کہ ایسا مت کہو، نبی مت کہو، کیونکہ اگر اس نبی کو معلوم ہوگا کہ یہودی لوگ بھی ہم کو نبی کہہ رہے ہیں تو ان کو فخر اور مسرت ہوگی، تو اس کو نبی مت کہو بلکہ کچھ اور نام سے پکارو۔ اس یہودی نے کہا نہیں، چلو چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر کے سوالات کریں گے۔ چنانچہ وہ دونوں یہودی آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 9 معجزات اور 9 کھلی نشانیوں کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے، وہ کھلی نشانیاں 9 کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس یہودی نے اس لیے کہا تھا کہ یہ نبی برحق ہیں یا نہیں ہیں آزمانے کے لیے، کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو وہ 9 کھلی نشانیوں کا تذکرہ کریں گے، اور اگر نبی نہیں ہوں گے نعوذ باللہ تو پھر اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 کھلی نشانیوں سے مراد دیکھو، نمبر 1 یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی، ان میں سے پہلی بات یہ تھی شرک مت کرنا۔ یہ شرک بہت بڑا جرم عظیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ذات میں ہو صفات میں ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا تھا۔ دوسرا حکم یہ دیا تھا چوری مت کرنا، چوری کرنا بھی یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ اور تیسرا یہ حکم دیا تھا کہ کسی کو قتل مت کرنا، کسی کو ناحق قتل مت کرنا۔ اور چوتھی نشانی یہ دی تھی کہ کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو۔ اور ایک حکم یہ دیا تھا جادو مت کرنا، اسی طریقے سے سود مت کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بہتان اور الزام نہ باندھو، اور جہاد پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو۔ یہ جو ہے نشانیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس یہودی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالکل نبی برحق ہیں، آپ کی نبوت میں رسالت میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ 9 باتیں جو آپ نے بتائی، شرک مت کرنا، جہاد سے پیٹ پھیر کر مت بھاگنا، کسی پاک دامن عورت پر الزام مت لگانا، سود مت کھانا، چوری مت کرنا، اسی طریقے سے جو اور دوسرے جو آپ نے دوسری باتیں بتائیں، ان باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، تو فرعون
ماننے کے بجائے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے کیا الزام لگانے لگا کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کم وقت لوگ کہتے تھے، جادوگر ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ حقیقت میں وہ نبی تھے، ان کے اوپر جادو کوئی کر ہی نہیں سکتا اور جادو کا کوئی اثر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے آگے کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے مٹانے کی سوچی تھی، سازش کی تھی، نیز نابود کرنے کی سازش کی تھی، لیکن ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی، اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، تمام کوششوں میں وہ ناکام ہو گیا۔ اور اس نے یہ سوچا تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے کھدیڑ کر کے بھگا دیں گے، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ حقیقت میں یہی ہوا۔ حقیقت میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہی مٹا دیا، اس کے لاؤ لشکر کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ پھر انہی جگہوں کا مالک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنایا، پھر انہی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے لوگوں کو بسایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے تم یہاں ٹھہرو اور اس سرزمین پر آرام کرو، عیش کرو اور تم جو ہے یہاں رہو۔ یہاں پر اشارہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت سنائی گئی ہے، فتح مکہ کی بشارت سنائی گئی ہے کہ مکہ کے کافروں نے، مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی تھی، سازش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کافروں کو، مشرکوں کو ناکام کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین دوبارہ عطا فرمائی اور مکہ اللہ تعالیٰ نے فتح کرایا، اور پھر مسلمانوں کا مکہ پر غلبہ اللہ نے عطا فرمایا، مسلمانوں کو جو طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے سازش کرنے والے لوگ ہمیشہ ناکام ہوتے، چاہے ہمارے خلاف سازش کرے کوئی، آپ کے خلاف سازش کرے کوئی، کسی اور کے خلاف سازش کرے کوئی۔ جیسا کہ ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے کافر لوگ اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی حالیہ واقعات میں ایسے کئی واقعات ہوئے، کئی مثالیں پیش آئی کہ کفار نے، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور وہ دریدہ دہن گستاخ ملعون یہ کہتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں، اسلام سے دشمنی ہے، اسلام کو ہمیں مٹانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مٹائے گا، اسلام تو مٹنے والا نہیں ہے، قیامت کی صبح تک اسلام مٹنے والا نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ اسلام اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا ہے۔ یہ مخالفت کرنے والے، سازش کرنے والے، مسلمانوں کو مٹانے کی قسم کھانے والے اللہ ان کو مٹائیں گے۔ اور دیکھیے کیسا ہو رہا کہ جن جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گمنام کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ یا تو ایسا ہوا کہ اللہ نے ہدایت ان کو دے دی، ہدایت سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمکنار کر دیا، یا اس کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ اسلام تو نہایت ہی آب و تاب کے ساتھ زور و شور سے آگے بڑھ رہا، مٹانے والے کی کوششوں کو اللہ ناکام کر رہا، اور اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کر رہا۔ دنیا کے اندر اسلام کو اللہ تعالیٰ اتنی ترقی دے رہا ہے کہ امریکہ جیسا ملک جہاں اسلام کو مٹانے کی رات دن کوشش ہو رہی ہے۔ ایک زمانے میں 50 سال پہلے چند مساجد تھی، آج ہزاروں مساجد وہاں ہو گئی، گرجا گھر، عبادت خانے مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے عبادت خانوں کو مسجد میں تبدیل کر رہے ہیں، روزانہ 10-20 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ فرعون نے جو سازش کی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو مٹانے کی، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو، جنہوں نے مسلمانوں کو مٹانے کی اور اسلام کو مٹانے کی قسمیں کھائی تھی، اللہ نے ان کو نیست نابود کر دیا۔ اور آج بھی جو لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی نیست نابود کرے گا۔ کیوں؟ اسلام کا محافظ ہم اور آپ نہیں ہیں، اسلام کا محافظ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، دنیا کے ذرے ذرے کو پیدا کیا۔ جس چیز کا محافظ خدا ہو اس چیز کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ تو ان آیات کے اندر اس کا بھی اشارہ کیا گیا ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔